اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر گھر میں گھریلو جھگڑوں، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی، ساس بہو کے جھگڑوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ جنت جیسے گھرانے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آج ایک انوکھا عمل ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے لائے ہیں جن کے شوہر ان سے دور پردیس یا بیرون ملک ہیں، یا وہ بہنیں بیٹیاں جو روٹھ کر میکے کی دہلیز پر بیٹھی ہیں، یا پھر آپ اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ یہ عمل وہ خواتین بھی کریں جن کے شوہر غیر عورتوں کے چکر میں پھنسے ہوں، جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس عمل سے آپ کا شوہر صرف آپ کا گرویدہ ہوگا، اور جو شوہر بیویوں سے دور یا بیرون ملک مقیم ہیں وہ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے یا خود آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ عمل کی مکمل ترتیب سے پہلے چند اصول ہیں، اگر آپ اپنا لیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی انشاءاللہ۔ 80 اور 90 کی دہائی تک پاکستان میں طلاق کی شرح بہت کم تھی۔ جیسے جیسے نام نہاد میڈیا آزاد ہوتا گیا، ویسے ہی ہماری اقدار ختم ہوتی گئیں۔ تعلیم کے نام پر لڑکیوں کی عمریں بڑھتی گئیں، پھر معیار قائم ہو گیا، اور جب تعلیم اور معیار بڑھ گئے تو اقدار ختم ہو گئیں۔ پھر کہا کہ اتنی زیادہ تعلیم ہے، اب کچھ عرصہ نوکری کر لیں۔ پھر جب اپنے ہاتھ میں پیسہ آیا تو اب شادی کی کیا ضرورت، اور جب شادی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اپنے معیار کے مطابق رشتہ کیسے ملے۔ جب ڈھونڈ کر رشتہ ملا تو لڑکا اور اس کے گھر والوں پر اعتراضات شروع ہو جاتے، اور جب لائق فائق بیٹی بیاہ کر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی 2 مہینے بھی نہیں چلی اور لڑکی واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ طلاق کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ شوہر کی ذات ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہے اس کے اعمال اس کے سر کے اوپر تک بھی نہیں جاتے، یعنی قبول ہی نہیں ہوتے۔ اپنے پیارے والدین کو اپنی ذرا ذرا سی پریشانی سے مت پریشان کریں۔ اللہ نے آپ دونوں کو نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں باندھا ہے، اس کی قدر کریں۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے کے فرائض کو سمجھیے، حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیے۔ اور یہی تمام باتیں میری لڑکے والوں سے بھی ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس کے ماں باپ کو اپنا سمجھیے۔ اللہ نے عورت کو کمزور بنایا ہے اور شوہر کو اس کا حاکم بنایا ہے۔ بیوی اس کی رعایا ہے، رعایا کو جتنا خوش رکھا جائے گا رعایا اتنی ہی دعا دے گی۔ بہترین برکت والے پیسے حق مہر کے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق مہر فوراً ادا کریں، اور نیک بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ پیسے اپنے شوہر کو کاروبار کے لیے دے تو وہ کاروبار انتہائی بابرکت اور ترقی کرے گا، لیکن اس کے لیے دونوں کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ نصیحت آپ کو ناگوار کر دے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے یہ بات سوچیں تو اس میں آپ کا ہی بھلا ہے۔ جب آپ کا گھر بسے گا تو سب سے زیادہ خوشی آپ کے والدین کو ہی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی اولاد کو ہوگی۔ اور سب سے پہلے ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے خلاف آپ کے شوہر کے کان بھرتی ہوں اور شوہر کے خلاف آپ کو اکساتی ہوں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنی دوستی کی لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیں، بلا وجہ شک کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ جب شوہر باہر سے آئے تو فوراً اس کو گلی سڑی باتیں اور سارے دن کے واقعات سنانا نہ شروع کر دیں، بلکہ آرام سے جب اس کا موڈ اچھا ہو تو اپنے دل کی بات سنائیں، اسے لفظوں کے میٹھے جال میں سموئیں
اور اپنے شوہر کی بہترین دوست بن جائیں اور اپنے بہترین دوست کی ہر خامی کے ساتھ اسے قبول کریں۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر جن سے ملنے کو منع کریں ان کے گھر ضرور جائیں گی، چاہے وہ چوری چھپے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے، اس سے باز رہیں۔ کبھی کبھار دل چاہے یا نہ چاہے شوہر کی تعریف ضرور کر دیا کریں، آخر وہ بھی انسان ہے اور اس کے بھی جذبات ہیں۔ منہ پھلا کر نہ رہیں، جب وہ گھر آئیں یا باہر جائیں مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو ملیں۔ مسکراتا چہرہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ صاف ستھری رہیں، شوہر کے لیے سجنا سنورنا جائز ہے، ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کریں، اور اگر شوہر آ کر آپ کی تعریف نہ کریں تو آپ رو رو کر وہ سارا میک اپ اجاڑ دیں اور اس بیچارے کو لینے کے دینے پڑ جائیں، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور کنگھی کر کے ہلکی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل ضرور لگائیں اور ہلکی خوشبو لگانا نہ بھولیں، ایسی خوشبو جو دھیمی ہو اور آپ کے شوہر کے گرد ایک احاطہ کر لے۔ ایک بہت ہی کامیاب، بلکہ دوسرے لفظوں میں شوہر کی لاڈلی بیوی سے جب میں نے ان کی کامیابی کا راز پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ اپنے شوہر کی ہر بات پر جی جی اور صرف جی کہتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب وہ آپ کو کسی بات پر بھی کبھی نہ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کی جی حضوری کرنا پڑے گی۔ آپ کے شوہر اپنے جن رشتوں سے پیار کرتے ہیں آپ بھی ان سے پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے حسد نہ کریں، اپنے شوہر کو ان رشتوں سے دور لے جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو اپنے شوہر سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما جیسی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے درمیان تھی، ایسی محبت دے جیسی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان تھی۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شرم و حیا عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان ضرور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اب آتے ہیں ان لڑکیوں کی طرف جو بیچاری اپنے شوہروں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کچھ شوہر ایسے ہیں جو شادی کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر انتظار کی سولی میں ان کی شریف اور باحیا بیویاں لٹکتی رہتی ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو میکے میں شوہروں سے ناراض بیٹھی ہیں، بات صرف نیت کی ہے۔ ایسی بیویاں جن کے شوہر ان کو باہر کے ممالک میں نہیں بلاتے، یہ عمل ان کے لیے بھی ہے۔ عمل بہت آسان سا ہے، عمل کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک چراغ جلانا ہے، اس چراغ میں تیل ڈال کر اپنے گھر کے دروازے کے دائیں سائیڈ میں رکھنا ہے اور مغرب سے لے کر عشاء تک یہ چراغ جلتا رہے، عشاء کے بعد بند کر دیں، اگلے دن پھر مغرب کے وقت جلائیں اور یہ عمل 40 دن تک مسلسل کریں، اور تصور کریں کہ آپ کے شوہر آپ کو لینے آ گئے ہیں یا آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تصور میں بہت طاقت ہوتی ہے، کچھ غیر مرئی لہریں ہوتی ہیں جو آپ کے تصور کی طاقت سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے شوہر کا مثبت رویہ کا تصور بنائیں گی تو وہ لہریں خود بخود آپ کے شوہر کے دل پر چھا جائیں گی۔ آپ ان کے پاس نہیں ہوں گی مگر آپ ان کے دل پر ہمیشہ چھائی رہیں گی۔ ساری زندگی شوہر کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلائے رکھیں، انشاءاللہ نیک کام میں اللہ کے فرشتے بھی آپ کی مدد کریں گے۔ 40 دن کے عمل کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ کر دیں۔ اس دوران روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے شوہر کی روح کو ہدیہ بھی کرتی رہیں۔ اگر سورہ یاسین نہ پڑھ سکیں تو 3 ماہ مسلسل سورہ اخلاص یا پھر 3 بار سورہ قریش پڑھ کر اپنے شوہر کی روح کو ہدیہ کر دیا کریں، اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اس عمل سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت اور قدر ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس عمل سے یا کسی بھی عمل سے اگر آپ کو فائدہ ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقے جاریہ کی نیت سے 10 لوگوں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔